بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خالد منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اپنے پروگرام کا آغاز آج خان عبدالولی خان کے فرزند ارجمند ایمل ولی خان کے اس ٹویٹ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک ہو۔ تمام پاکستانیوں کو جشن پاکستان مبارک ہو، آزادی نہیں۔ انہوں نے کہا تمام پاکستانیوں کو جشن پاکستان مبارک ہو، باقی آزادی ایک قصہ پارینہ ہے۔ یہ جناب خان عبدالولی خان کے صاحبزادے ہیں، پاکستان کے سینیٹر ہیں اور ANP کے سربراہ ہیں شاید، اور ان کے دادا جناب خان عبدالغفار خان جنہیں سرحدی گاندھی کہا جاتا تھا، وہ اس وقت کابل کے اندر ان کا مزار ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب پاکستان میں دفن نہیں ہونا چاہتا، جب بھی میری وفات ہو تو مجھے وہاں پہ دفن کر دیا جائے۔ ان کی جو مزار اقدس ہے یا قبر مبارک ہے، اس کا حالت جا کے وہاں پہ دیکھ لیں گے، کس طرح وہ لوگ ان کو چوم چوم کر رکھتے ہیں۔ شاید آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہے ان کی۔ تو ان کے لیے تو یہ پاکستان آزادی نہیں ہے، ان کے لیے آزادی تو 1947 سے پہلے تھی، جب سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی، جب سرحد میں کانگریس کی حکومت تھی، اور جب سرحد میں کانگریس اور ان کے خدائی خدمتگار جو ان کے دادا حضور تھے، وہ دونوں آپس میں ایک شیر و شکر تھے اور وہ ان کے حلیف تھے، اور اسی بنیاد پہ انہیں جناب سونے کی تھیلیاں بھی دی جاتی تھیں، اور اسی بنیاد پہ انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت بھی کی تھی، اور اسی بنیاد پہ سرحد کے اندر ریفرینڈم ہوا تھا کہ لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آپ ہندوستان کے ساتھ یا بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت کے لوگوں نے، اس وقت آپ دیکھیے کہ وہاں پہ شرح خواندگی کیا ہوگی، لیکن اس وقت کے لوگوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، قائد اعظم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور اس کے نتیجے میں سرحد پاکستان کے ساتھ شامل ہوا۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ ہے جناب، اور یہ دعائیں دیں جناب میاں نواز شریف صاحب کو، ایک پنجابی سیاستدان اٹھا اور ان لوگوں نے ان لوگوں کو جو قومی ادارے میں شامل کرنے کی بات کی، اور آج یہ پاکستان کے سب سے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کل بھی بات کی تھی، لیکن میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ عناصر جو پاکستان کی آزادی، پاکستان کے جشن اور پاکستان کی خوشیوں کو ملیہ میٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے، ان کو جواب دینا بھی ضروری ہے۔ اور ایک اور ہیں جناب سیاستدان، محمود خان اچکزئی۔ محمود خان اچکزئی گزشتہ حکومت میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو پیش تھے ان کے خلاف تحریکیں لانے میں، ان کے خلاف بیانات دینے میں، ان کے خلاف تقریریں کرنے میں، اور آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ جناب اسد قیصر کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور مرکزی سیٹ پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور پاکستان کو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھنا چاہیے نا کہ آپ اس وقت ٹھیک تھے یا آج آپ ٹھیک ہیں؟ اگر اس وقت آپ ٹھیک تھے تو آج آپ غلط ہیں، اور اگر آج آپ ٹھیک تھے تو اس وقت آپ غلط ہیں۔ تو ان کی صرف ان کی چادر ہوتی ہے، وہ چادر اوڑھتے ہیں اور کوئی بھی جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جب ان کو کوئی حصہ بقدر جسہ ان کے لیے حکومت کے اندر کوئی انتظامات ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے گن گانے لگتے ہیں جناب۔ ان کے جو ہے عزیز و اقارب وہ کتنے مستفید ہوئے ہیں گزشتہ حکومتوں کے اندر، آپ اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ تو انہیں کچھ پاکستان سے یا اپنی قوم سے یا عوام سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں صرف اپنے غرض ہے اپنے خاندان کی حکومت سے، اپنے جو قبیلہ ہے اس کی حکومت سے مراد لینے سے، اور یہی ان کی کل متاع ہے۔ تو ان سے پوچھا جانا چاہیے نا، ہم بالکل خاموشی سے سنتے رہتے ہیں۔ ایک شخص جس کے پاس 4 ووٹر نہیں ہوتے جب وہ تحریک انصاف کے جلسے میں آتا ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ؟ کتنے ان کے ساتھ اجتماع میں لوگ آتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے کوئٹہ کے اندر ان کی کوئی ہو، ان کے لوگ ہوں، وہاں پہ بھی دوسری جماعتیں مل کے یہ سارا کچھ کر دیتی ہیں۔ تو یہ سیاستدان جو ہیں وہ عوام کو بیوقوف بنانے کا وتیرہ جو ہے وہ ختم کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں زیادہ گفتگو پاکستان کے سیاسی حالات پہ نہیں کرتا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں پہ اتنا گند ہے کہ جس طرف بھی آپ پتھر پھینکیں گے وہ چھینٹے آپ کے دامن پہ پڑیں گے۔ تو اس لیے میں خاموش رہتا ہوں، زیادہ دیر جو ہے نا ہم انٹرنیشنل افیئرس پہ ہی گفتگو کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے حالات دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ زیادہ دیر یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے۔ جب آپ خدائی لہجے میں گفتگو کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ براہ راست خدا کے شریک بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ اٹھا کے آپ کو
اقتدار کے حوالوں سے باہر پھینک دیتا ہے. یہی اس حکومت کا بھی حال ہونے والا ہے. مجھے شک ہے مجھے جو ہے کہ یہ حکومت اسی طرف بڑھ رہی ہے. میں زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن آپ دیکھیے کل کیا ہوا ہے. کل ایوان صدر میں اعزازات عطا کرنے کی تقریب منعقد ہوئی ہے. اس میں جناب وزیر اعظم کے تقریر نویس کو بھی اعزاز سے نوازا گیا ہے. تو ان سوال کرنا چاہیے نا کہ یہ اعزازات دیے جاتے ہیں، غیر معمولی جو صلاحیتیں ہیں، غیر معمولی جو کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں، ان کو سراہنے کے لیے قوم ایک اعزاز پیش کرتی ہے. تو انہوں نے کون سا غیر معمولی کارنامہ سر انجام دیا ہے ذرا بتائیے. تو آج میں نے گوگل سے پوچھا تھا کہ انہوں نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے وہ تقریر لکھتے تھے. تقریر لکھنے والے کو اگر دیا جا سکتا ہے اعزاز، تو ان کے چپراسی کو بھی اعزاز دیا جانا چاہیے کہ انہوں نے یہ تقریر لا کے ان کو دی. ان کے ڈرائیور کو بھی دیا جانا چاہیے اعزاز کے وہ ان کو لے کے ان میٹنگوں میں شامل ہوتا تھا جہاں پہ فوجی اور یہ جنگ کی جو ہے وہ حکمت عملی تیار ہوتی ہے. تو وہ بھی اس کے اتنے ہی حقدار ہیں جتنے جناب تقریر نویس صاحب ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے صحافیوں کو کل اعزاز دیے گئے، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کون سی غیر معمولی خدمات ہیں جس کی بنیاد پہ ان صحافیوں کو اعزازات سے نوازا گیا ہے. اور مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ بھی جا کے آگے اپنے اعزازات وصول کر رہے ہوتے ہیں اور مسکرا رہے ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے وہ مسکرا عوام پہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے بیوقوف ہیں. کسی نے یہ سوال ہی نہیں پوچھا کہ جناب ان کے اعزازات ان کو کس خدمات کے عوض اعزاز دیا ہے. کیا یہ توپ کے گولے کے آگے کھڑے ہوئے تھے یا آگے معمول کی کارروائی ہے؟ سارے ٹی وی چینلز نے اسی طرح کیا ہے. سارے ہی صحافی جو ہے پاکستان کے اندر وہ پاکستان کے بیانیوں کو بنانے پہ جتے ہوئے تھے. تو ان کا کون سا غیر معمولی کارنامہ ہے جس کی بنا پہ ان کو اعزازات عطا کیے گئے ہیں؟ جو آئین کے اندر درج ہے، جو پروسیجر میں درج ہے، اس میں تو یہ ہے کہ غیر معمولی خدمات کے پہ یہ اعزازات دیے جا سکتے ہیں. تو ان صحافیوں کو جن کے نام آپ کو بھی بخوبی علم ہے، ان کو کن خدمات کے عوض اعزازات دیے گئے ہیں. تو یہ پاکستان تنزلی کی طرف جا رہا ہے، آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. یہ جو کل اعزازات دیے گئے ہیں یہ 23 مارچ کو دیے جانے تھے، 23 مارچ 2026 کو، لیکن کل ہی ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کر کے یہ اعزاز ان کو دے دیے گئے. تو اتنی جلدی کیا تھی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ 14 اگست کو روایت یہ ہے کہ 14 اگست کو اعلان ہوتا ہے، 23 مارچ کو جا کے ان لوگوں کو اعزازات عطا کیے جاتے ہیں. تاہم صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ غیر معمولی حالات میں وہ کسی کو بھی اعزاز دیا جا سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا نا کہ کوئی آتا ہے، جرنل آتا ہے تو اس وقت وہ نشان پاکستان دے دیا، کوئی آیا اس کو کوئی چیز دے دی کہ یہ آپ لے کے جائیے. تو یہ چیزیں کی جاتی ہیں کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، اور اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کل اس تقریب کا انعقاد کیا. بھائی یہ اعزازات دیے ہیں، آپ دیے، آپ نے جن کو دینے تھے، آپ نے جن لوگوں نے محاذ پہ خدمات سر انجام دی ان کو اعزاز دیجئے. کسی کو کوئی کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جن پائلٹس کو آپ نے اعزاز دیے ان کی خدمات پوری قوم سراہتی ہے اور ان کو اعزاز دیے جانے چاہیے تھے. کیوں نہیں دیے جانے چاہیے تھے؟ اب آتے ہیں جی باجوڑ کی طرف، اور پھر ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں. باجوڑ میں آپریشن جاری ہے، اور کل 14 اگست کو ہم نے دیکھا کہ قلعہ بالا حصار میں سفید نہیں کالے جھنڈے لہرا کے پاکستان کا جشن آزادی منایا گیا. اسی طرح پشاور کے اندر بھی جو ہے وہ کالی جھنڈیاں اور کالے جھنڈے لے کے پاکستان کا جشن آزادی منایا گیا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی خوشیوں میں شریک نہیں ہونا چاہتے. بالکل باجوڑ کا مسئلہ انتہائی اہم ہے. وہاں سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کر کے ڈسپلیس ہوئے ہیں. ان کی ڈسپلیس اپنی جگہ پہ، ان کی جو اس وقت جو سفرنگ ہے وہ ظاہر ہے وہ سفرنگ تو ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور اپنے گھر کو چھوڑ کے جانا یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہوتی. لیکن اس کی آڑ میں جو لوگ وہاں پہ سیاست کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے. اس میں تو ایک پی ٹی ایم ہے جس نے جو باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ پاکستان کے خلاف نہ صرف تحریک چلاتی ہے بلکہ وہ انسٹیگیٹ کرتی ہے اپنے نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف. تو وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل تھے. تو ان لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے ان کے چہرے جو ہے وہ پہچاننے چاہیے. یہ قلعہ بالا حصار وہی ہے جہاں سے 9 مئی کو توپ جو ہے وہ فوجی توپ جو ہے اٹھا کے نیچے پھینک دی گئی تھی. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 9 مئی کیا، ہم نے کون سا ایسا گناہ کر دیا. تو یہ گناہ تو ہوتے ہیں جب آپ
ریاست کے اداروں پہ چڑھ دوڑتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے ان کی باجوڑ کے لوگوں کے ساتھ مل کے جو ہے نا ان کی تو مدد کرنی چاہیے تھی. آپ بجائے آپ لوگوں کے بیانیے بنا رہے ہیں, آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ سامان لے کے پہنچتے نا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آ گئے ہیں جی. لیکن آپ کو تو یہ ساری چیزیں نہیں کرنی. آپ کو تو پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ بنانا ہے, اور اسی میں شاید آپ کو پیسہ ملتا ہے, اور اسی میں شاید آپ کی سیاست کی بقا بھی اسی میں ہے, اور آپ اسی کو لے کے آگے بڑھے ہوئے ہیں. تو پاکستانی قوم کو بھی یہ تمام چیزیں دیکھنی چاہیے کہ یہ کون کون لوگ ہیں, کون کون سے عناصر ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اس قسم کی مذموم کارروائیوں میں ملوث ہیں. آپ بات ہیں جی افغانستان کی جانب. افغانستان میں یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے. اس رپورٹ کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ $4 ارب کی جو انسانی بنیادوں پہ امداد جو دی گئی ہے طالبان کو, اور طالبان نے اس امداد کو خرد برد کیا ہے. اس نے اس امداد کو ان علاقوں کی طرف ڈائیورٹ کیا ہے جہاں پہ پشتون آبادی زیادہ ہے. جہاں پہ دوسری آبادیاں ہیں وہاں پہ اس امداد کو جانے میں رکاوٹ ڈالی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر NGO سے اور جو کام کرنے والی تنظیمیں ہیں ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں. اس میں طالبان بھی شامل ہیں, اس میں یونائٹڈ نیشن کے لوگ بھی شامل ہیں, اور یہ جو ہے وہ کسی سے 5% کمیشن ہے, کسی سے 50% کمیشن ہے. تو یہ رپورٹ سامنے آئی ہیں. تو اس رپورٹ کے آنے کے بعد جو وہاں پہ صاف اور شفاف نظام کے جو دعوے کیے جاتے تھے وہ ظاہر زمین بوس ہو گئے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ طالبان ان NGOs کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے ان لوگوں کو آپ اپنے سٹاف میں شامل کیجئے, اور وہ بغیر تنخواہوں کے بغیر کام کیے وہاں سے تنخواہیں لیتے ہیں, اور ان کو بھاری مشاہرے دیے جاتے ہیں. تو یہ ہے وہ نظام جو افغانستان کے اندر موجود ہے, اور اس کی نشاندہی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بین الاقوامی ادارے اب کرنا شروع ہو گئے ہیں. طالبان کے جو امیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آج کے بعد آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایکٹنگ کا لفظ استعمال نہیں کرنا, یعنی نگران کا لفظ استعمال نہیں کرنا, اب آپ فل فلیج وزیر ہیں. تو وہاں کون سا قانون ہے اس وقت, وہاں کون سا آئین ہے کہ اس آئین کے تحت وزارت ملے گی, اس آئین کے تحت کوئی وزیر بنے گا, اس آئین کے تحت حکومت بنے گا؟ وہ تو انہوں نے قبضہ کیا ہے, اور اس کے بعد جس طرح وہ برسر اقتدار ہے اسی طرح وہ اپنی مرضی سے ان تمام چیزوں کو چلا رہے ہیں. تو چلاتے رہیں یار. وہ اب اس کا نقصان یہی ہوگا کہ بین الاقوامی سطح پہ ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. ہم تو پھر بھی ان کو تسلیم کر رہے ہیں. ان کے جو یہاں پہ موجود ہیں نمائندے, ان کو ایک سفیر کے برابر ہم نے درجہ دیا ہوا ہے. ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اب کابل جا رہے ہیں 20 اگست کو, اور چین کے وزیر خارجہ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے کچھ معاملات طے ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں خود طالبان کو بھی دیکھنی چاہیے کہ ایسا نظام جو انکلیوسو ہو, جس کی بنیاد کسی آئین اور قانون کے تحت ہو, پھر ہی دنیا اس کو قبول کرے گی, ورنہ دنیا اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تھی آج کی تحریر. ملیں گے نئے ولاگ میں. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.